ثانی کے امیدوار محمد جان ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا تو ہمارے اس حلقے کے حوالے سے جماعت ثانی کا جو منشور ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہماری بات سننے آئے ہیں۔ اس وقت پورے ملکی سطح پر جماعت اسلامی نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر لیا ہے اور پورے ملک کے اندر اپنے بڑے پیمانے پر پہلی دفعہ اپنے امیدواران کو سامنے لایا ہے۔ مجموعی اعتبار سے جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر اپنے سابقہ کارکردگی ہو یا جماعت کی سرگرمیاں ہوں اور جماعت کی ایوان بالا میں اور قومی اسمبلی میں اور جتنے بھی فلور پر جماعت نے اپنا سٹانس لیا ہے، آج عوام اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ مانتی ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کی اگر حقیقی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ انتخابات میں اس وقت ملکی صورتحال پر سپریم کورٹ کے کہنے پر 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، لیکن ہماری جو کیئر ٹیکنگ حکومت ہے وہ مختلف حربے استعمال کر رہی ہے اپنے ایوان بالا کے ذریعے اور انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں۔ عوام اس وقت شش و پنج میں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی جماعت اسلامی کے سینیٹر جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی قرارداد اس کے خلاف جمع کر رکھی ہے اور انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو کیئر ٹیکر کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت پر الیکشن کروائے، لہٰذا ہم اس طرح کے اقدامات اور الیکشن کو مزید التوا کا شکار کرنے والے تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کیئر ٹیکر حکومت سے کہ وہ فوری طور پر انتخابات اپنے مقررہ وقت میں کرے۔ اس کے بعد اس وقت بلوچستان چونکہ مسائل کا دلدل ہے، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر، حق و حاکمیت کا، عوام کے حقوق کا، روزگار کا، انفراسٹرکچر کا، اور اس وقت جو جنگ جاری ہے ملک کے صوبے کے اندر، عوام مسائل سے دوچار ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، کوئی عوام کا پرسان حال نہیں ہے۔ بلوچستان کا اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ جو اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، جماعت اسلامی نے مرکز کی سطح پر بھی، صوبے کی سطح پر بھی اور ہم ضلعی سطح پر بھی اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اور جو مطالبات ہیں، چونکہ قانونی اور دستوری معاملات ہیں کہ جو جرم کرتا ہے اس مجرم کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو مانا جائے اور مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اسی طریقے سے صوبے سے ہم نکلتے ہیں، جب ہم اپنے ضلع ہب کے اندر اور نسبیلا کے اندر آتے ہیں تو ہب کی سطح پر بھی ہمیں مسائل نظر آتے ہیں۔ نہ اس وقت نوجوانوں کو روزگار میسر ہے، نہ تعلیمی ادارے صحیح پیمانے پر میسر ہیں، اس اتنی بڑی آبادی والے شہر کو نہ یونیورسٹی میسر ہے، نہ اچھے کالجز میسر ہیں، نہ یہاں کا صحافی، نہ یہاں کا وکیل، نہ یہاں کا اسٹوڈنٹ، نہ یہاں کا عام ورکر اور لیبر اپنے حقوق لے پا رہا ہے۔ ہر طرف لوگ پریشانی ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں اور چند خاندانوں کی سربراہی میں، ان کی حکمرانی میں عوام کو غریب سے غریب تر بنایا اور اپنے محلات کو آباد کیا۔ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں اور اس شہر کے مسائل اور اس شہر پر ہی اپنا منشور اور PB 21 پر اپنا منشور پیش کریں گے کہ ان ظالموں نے اس شہر کا وہ حال کر دیا کہ اگر یہ لوگ
اپنے چند ایکڑ پر مشتمل دوریجی شہر کو بنا سکتے ہیں تو وہ اس لاکھوں کی آبادی والے شہر کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ 9 بار MPA بننے والے یہ لوگ 9 بار اسمبلیوں کے وزارت لینے کے باوجود بھی ایک ہی خاندان اس ہب شہر کے اندر مسلط ہے اور ہب شہر پر اپنا قبضہ جما بیٹھا ہے۔ ہم اگر جماعت یہ فیصلہ لیں کہ ہم نے یہ شروع دن سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس خاندانانہ نظام، اس سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام کے خلاف اعلان جنگ کر رکھے ہیں۔ ہم ایک خاندان کی حکمرانی کو بھی نہیں مانتے اور یہاں پہ کرپٹ مافیا کا جو رول ہے، کرپٹ مافیا کی جو حکومت ہے، کرپٹ مافیا جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، ہم ان کے بھی خلاف جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہب کے شہر کو جو ان محرومیوں کا مرکز بنایا ہے وہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اور وہی ہم پر مسلط ہوئے ہیں اور آج بھی وہ ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی اس بات کا قائل ہے کہ ہب کے مسائل کا ذمہ دار یہی خاندان ہے، ہب کے مسائل کا ذمہ دار یہی ہیں جو اپنے ایک قصبے اور دیہات کو بنا، گاؤں کو بنا، اچھا بنا کر پورے شہر کو مسائل کے دلدل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہب کی گلی اور کوچے اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج ہم تباہی کا شکار ہیں۔ ہب کی سڑکیں آپ کو بتائیں گی، ہب کی سیوریج کا جو لائن ہے، سیوریج کا جو پانی ہے وہ آپ کو گلی اور سڑکوں پر ملتا ہے۔ ہب شہر کی جو مین سڑکیں، ایک روڈ وہ تعمیر نہیں کر پاتے، وہ اس ہب شہر کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے پاتے۔ وہ جو حکمران ہیں جن کا حق بنتا تھا کہ اس اتنی بڑی آبادی والے شہر میں آج یونیورسٹی نہیں دے سکے، نہ منشیات میں مبتلا اور منشیات سے لت نوجوانوں کے لیے ری ایبلیٹیشن سینٹر کا قیام کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے محلات، اپنے جاگیر، اپنی گاڑیاں، اپنی سہولیات کو انہوں نے بڑھایا، لیکن عوام کا کوئی پرسان حال اور عوام کا کچھ نہیں پوچھا۔ جماعت اسلامی نے ان سیاسی مینڈکوں کو جو برساتی مینڈک بن کر آئے ہیں اور عوام کا اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں عوام کا، ہم ان کے خلاف بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ جو ایک خاندان مسلط ہے ان کے خلاف بھی جد و جہد کر رہے ہیں، اور جو یہاں پر موجود نام نہاد سیاسی جماعتیں جن کا کردار ہب شہر کے حوالے سے بالکل مائنس رہا ہے، ہم ان کے خلاف بھی جد و جہد کریں گے۔ ہم عوام کو اکٹھا کریں گے، ہمارا عوام کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، ہم عوام کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، نوجوانوں کو امپاور کریں گے، نوجوانوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے، اور اس الیکشن مہم میں، الیکشن کمپین اپنا جو مہم ہے وہ زبردست طریقے سے چلائیں گے۔ چاہے ہم جتنے بھی کامیابی کریں گے، حاصل کریں، لیکن ان لوگوں کو ہم اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، اب یہ تمام مسائل اور تمام معاملات آپ تک تو پہنچ گئی اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک پس منظر ہے، اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک منشور ہے، وہ اپنا پیش کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس وقت اگر آپ گلیپس کی سروے اٹھا کے دیکھیں، بلڈیٹ کی سروے اٹھا کے دیکھیں، یا آپ ایک بڑے بڑے اخبارات کی کٹنگ دیکھیں کہ آج تک جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور جماعت نے اپنا سیاسی منشور پیش نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ہم نے پیش کیا اپنا سیاسی منشور، انتخابی منشور اپنا مکمل پیش کیا۔ اسی طریقے سے ہب شہر کے اندر بھی ہم اپنا منشور پیش کرنا چاہیں گے۔ جو ہمارے مولانا نیاز صاحب ہیں، ہمارے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے مجموعی اعتبار سے جماعت کی بات پر اپنی رائے دی اور اپنا منشور پیش کیا۔ اب اس وقت ہب شہر کے اندر جو ہم نے اپنا منشور تیار کیا ہے اور جو ہمارا پیش نظر ہے کہ عوام کے لیے سہولیات ہو سکیں، تو سب سے پہلی ترجیح ہماری ہے کہ ضلع ہب میں 2 بڑے ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام عمل میں لانا۔ ہم اس شہر کے اندر ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام عمل میں لائیں گے، جو اب اس وقت ہمارے پاس مینول جو ایک لائبریری بنی ہوئی اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ اگر ہمارے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، اگر عوام ہمیں موقع دیتے ہیں، تو ہم اس شہر کو، چونکہ یہ ایک انڈسٹریل زون ہے اور آنے والے دور میں یہ اکنامک زون بنے گا، ہم یہاں کے عوام، یہاں کے طلبہ، یہاں کے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے بچے اور بچیوں کے لیے ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ نمبر 2، ہب شہر کو ایک یونیورسٹی فراہم کرنا جس میں تمام شعبہ جات ہوں، اور بالخصوص وکلا، لا ڈپارٹمنٹ، جس میں IT، ایگریکلچر،
اور دیگر وہ تمام شعبہ جات ہیں کہ ہم ہب کے لوگوں کو پرائرٹی بیسڈ پر سکلفل بنائیں کہ یہاں کے انڈسٹریز میں ہمارے نوجوان روزگار پہ لگ سکیں۔ ہب میں موجود سرکاری اسکولز کالجز کی خود نگرانی کرنا، کیونکہ یہ سبجیکٹ صوبائی اسمبلی کا سبجیکٹ ہے، صوبے کے انڈر آتا ہے تعلیمی پورا نظام، لہٰذا ہب کے بند اسکولز ہوں، ہب کے اسکول کالجز ہوں اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوں ان کی ہم خود نگرانی کریں گے اور ان کو ویل اکوپڈ کریں گے۔ اسکولز کو اپڈیٹ کرنا، اسکولز کی اپگریڈیشن کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اساتذہ کی بہت کمی ہے، اسے پورا کرنا اور بند اسکولز کو ہنگامی بنیادوں پر کھولنا۔ اس وقت ہمارے پاس گھوسٹ اسکولز بڑے پیمانے پر موجود ہوں، ان پر کوئی توجہ نہیں، سرکار اپنے وسائل کہاں خرچ کر رہی ہے یہ ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن جو عوام کا حق ہے اسکولز تعلیمی ادارے اور ہمارے اساتذہ کو طلبہ کو سہولیات دینا اس سے قاصر ہے۔ غیر حاضر اساتذہ جن کو ہم گھوسٹ اساتذہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز دیگر محکموں میں موجود ملازمین کا احتساب کرنا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں، سرکاری آفیسرز ہوں، دیگر محکمے ہوں، وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کرنے کی وجہ سے عوام مشکلات سے دوچار ہیں، ہم ان کا احتساب کریں گے۔ اب شہر کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ اور ایک اعلیٰ معیار کا اسپتال فراہم کرنا اور موجود اسپتالوں کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی بنانا۔ اس وقت ہمارے ہب شہر میں ایک ہاسپٹل ہے جو بھی سہولیات کے فقدان کا شکار ہے، سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے ڈی ایچ او ہو یا ہمارے یہاں کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ان کو مسائل کافی سارے ہیں اور حکومت اور ہمارے جو نمائندگان ہیں ان پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کا، لہٰذا یہ بھی مسائل سے دوچار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہاں پر انہی کمپنیز کو باؤنڈ کریں گے کہ اپنا CSR فنڈ اسی شہر کے اندر یوٹیلائز کریں کہ ایک بہت بڑا اسپتال ہم بنا کے گورنمنٹ کی طرف سے دیں۔ ہماری جماعت کی طرف سے ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ہم خدمت کا ایک بہت بڑا اسپتال قائم کریں۔ ہم نے اپنے ترجیحات میں یہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں ہم ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں اور جو ہمارے ریسورسز ہیں جماعت کی سطح پر، الخدمت کی سطح پر، ان کو بھی ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ منشیات سے متاثرہ افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کرنا۔ اب اس وقت پورے شہر میں منشیات سے متاثرہ افراد دن دنا کے پھر رہے ہیں گلیوں میں، نالوں میں، اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ والدین اپنے نوجوان بچوں کو اس منشیات جیسے زہر میں جو ہے دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لائیں گے۔ نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، موجود انڈسٹریز میں لوکل اور قابل نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ اب شہر میں تمام انڈسٹریز کو پابند کرنا کہ یہاں کے وکلاء کے لیے لیگل ایڈوائزریز اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے وائٹ کالر جابز کا انتظام کرنا۔ تحصیل کی سطح پر نوجوانوں کے لیے اسٹیڈیم، ہر تحصیل کی سطح پر ہم ایک اسٹیڈیم، ایک گراؤنڈ ہم بنا کے دیں گے کہ وہاں کے نوجوانوں کے کھیل کے لیے ہم یہ انتظامات کر سکیں، گراؤنڈ کا بندوبست کرنا۔ سالانہ حکومتی سطح پر سرکاری و پرائیویٹ اسکول و کالجز کے لیے تعلیمی میگا تحریری، تقریری، سائنسی اور کلچرل ایونٹس کا انعقاد کرنا۔ اپنی زبان بلوچی ہو یا براوی ہو، جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں مقامی، ان زبان، ثقافت اور کلچر کو فروغ دینا۔ میرٹ کی بنیاد پر سرکاری نوکریاں فراہم کرنا اور نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کے لیے بزنس آئیڈیا اور ورکشاپس کا انعقاد کرنا، چاہے وہ IT کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیگر ورکشاپس کی شکل میں ہو، لیکن نوجوانوں کو سکلفل بنانا یہ ہمارے سب سے بڑی پرائرٹی میں شامل ہے۔ کئی دہائیوں سے سرکاری زمینوں پر موجود قبائل کو قانونی چارہ جوئی کے بعد زمین الاٹ کروانے کے لیے جدوجہد کرنا۔ ہمارے بہت سارے ایسے زمین موجود ہیں جہاں پر قبائل ہمارے آباد ہیں، عرصوں سے آباد ہیں، لیکن گورنمنٹ نے ان کو الاٹ نہیں کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ قانونی جو پہلو ہیں ان تمام کو پورا کر کے ان کا حق ان کو دیا جائے۔ اور اس کے بعد کئی دہائیوں سے سرکاری زمینوں پر موجود قانونی اصولوں کے تحت، یہ ایک ہمارے ضلع میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت لوکل کا چل رہا ہے، اس پہ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے، ہماری پارٹی کا پورا، ہماری جو ضلع لسبیلا ہب کا موقف یہ ہے کہ قانونی اصولوں کے تحت جو بھی قانون جس کو جو رائٹ دیتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے، انہی اصولوں کے تحت
موجود اقوام قبائل کو لوکل سرٹیفکیٹ جاری کرنا. ہم اس پوری جماعت ہماری اس بات کی تائید کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ان کے حق دیے جائیں. گاؤں دیہات گلیوں شاہراہوں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنا, سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے MC ہب کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی حکمت عملی تیار کرنا, خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا اور وومن امپاورمنٹ کے لیے جدوجہد کرنا, اقلیت پاکستانی برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا, اور بالکل اور آخری ہماری پرائورٹی جو ہم اگر اسمبلی میں ہوں گے یا ہم منتخب نہیں ہوں گے, اگر ہم گلی اور کوچوں میں بھی ہوں گے تو سب سے بڑا اہم کام جو ہمارا ہوگا بلوچستان کی بقا کی جنگ, ننگ و ناموس, ملکیت, غلط پالیسیوں اور بلوچستان کی محرومیوں پر کبھی بھی خاموش نہ رہنا اور یہ جنگ لڑتے ہی رہنا. جب تک ہمارے سانسوں میں ہے ہم بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے, چاہے وہ اجتماعی معاملات ہوں, انڈیویجول معاملات ہوں, لیکن ہماری جماعت کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے پیش رہیں گے. ہمارے ہب کی حد تک جو باتیں تھیں وہ آپ سب تک آگے کہ ہمارا ہب کا پورا اور منشور آپ سب صحافیوں کے حضرات کے سامنے پیش کیا. شکریہ. اس کے بعد میں